پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جو اگر اپنا پریشر ایکسرسائز کرے تو غزہ کی جنگ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. کیوں کہا انہوں نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم تسلیم شدہ نیوکلیر پاور ہیں. اسرائیل تسلیم شدہ نہیں ہے کیونکہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی اپنا نیوکلیر پروگرام ہے اور نیوکلیر آرسنلز ہیں. پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے اسرائیل جو ہے وہ خوفزدہ رہا ہے. یہ میں آپ کو ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں. ابھی بھی دیکھیں حالیہ ایک انٹرویو جو میں اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے جس میں نیتن یاہو صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایران ان کے پیچھے ہے اور دوسرا پاکستان اگر کھڑا ہو جائے اور حکومت یہ فیصلہ کر لے پالیسی میکنگ لیول پر کہ ہم نے غزہ میں فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے، تو میں آپ کو یقینی طور پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ فضا بدل جائے گی پوری. ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے حکمرانوں کی مجبوریاں ہیں. ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اس کا اتحادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے جتنی لمبی فہرست ہے بٹریلز کی اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو آپ کے پروگرام کا پورا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی جس طرح سے مخالفت امریکہ نے کی اور اس کی جو سزا ہمیں ملی، لانگسٹ سینکشن رجیمز کا ریکارڈ آج بھی ہمارے خلاف جو یعنی نافذ کی گئی تھی وہ ہم نے بھگتا ہے. ایک بہت ہی کڑا وقت آ گیا تھا جب ہم سے کوئی بھی دنیا میں کسی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگلے دن ہم نے بات بھی کی تھی کہ جو ہنری کسنجر صاحب آئے تھے یہاں پر 2 مرتبہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے خطرے کی 2-3 وجوہات اور بھی ہیں، وہ بیان کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے بانی جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے 2 باتیں کی تھی. ایک کشمیر کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ہماری شرگ ہے، اور دوسرا اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ جو فتنہ وہاں بویا گیا ہے، جو یورپ کا حرامی بچہ ہے، ناجائز اولاد ہے جو یورپ کی، یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے بیسیکلی کہ غزہ سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ انتہائی ڈٹائی سے کچھ ایسے اقدامات کا اعلان تو کر رہا ہے، لیکن نہ اس کی فوجی مدد روک رہا ہے، نہ اپنے بحری بیڑے بھیجنے سے باز آ رہا ہے، نہ مالی مدد جو ہے وہ کرنے سے باز آ رہا ہے. بلکہ وہاں پر جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی امریکہ... اب تو وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جدید ہتھیار جو امریکہ نے انہیں فراہم کیے ہیں انہی کا استعمال وہاں پر ہو رہا ہے. تو یہ بات تو بالکل طے ہے. اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہوئے وزارت خارجہ امریکہ کا ہی ایک افسر جو ہے، جو ڈائریکٹر لیول کا افسر تھا، جس کا نام ہے جوش پال، انہوں نے ریزائن کر دیا اپنے عہدے سے کہ یہ بڑی ہٹ درمی ہے ان کے نزدیک کہ وہاں قتل عام جاری ہو غزہ میں، اور آپ ان کی اخلاقی، مالی، دفاعی ہر طرح کی مدد جو ہے وہ کر رہے ہوں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک اعلان کیا ہے امریکی ایڈمنسٹریشن نے، وہ یہ کہ جو لوگ جو ہیں وہ یعنی دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں ویسٹ بینک میں، جو یہودی ہیں، ان کو ہم امریکہ کے ویزے نہیں دیں گے. یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا آنکھوں میں دھول چھونکنے والی بات ہے. دس مینس نتھنگ. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ آپ ان کو ویزا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. وہ تو اس وقت کلنگ سپری پر ہیں اور قتل عام جو ہے وہ جاری و ساری ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس میں صرف 3-4 ملکوں کے علاوہ باقی سارے خاموش، اور میں تو یہ بالکل ببانگ دول کہوں گا کہ وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کرمنل سائلنس جس کو کہتے ہیں. قطر کی باتیں ہم سن رہے ہیں. آج بھی امیر قطر نے لاسٹ بات جو کہی ہے وہ یہ کہ قبضے کا خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے اسرائیل کو، کہ اب وہ دور بیت چکے جب آپ قبضے کرتے تھے. ان کا حوالہ یہ تھا کہ پہلے آپ قابض ہیں نا فلسطین کی سرزمین پر، لیکن اب آپ کو دوبارہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن بخاری صاحب، جو 2 ریاستی حل ہے اس پر ایک دفعہ پھر سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کچھ ممالک ہیں یا کچھ اس کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے. سب سے پہلے اس حوالے سے پاکستان میں نے اور آپ نے اس پروگرام کے بیچ گفتگو کی تھی کہ 2 ریاستی حل کا در حقیقت مطلب اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے. یہ گھناؤنی سازش ہے میرا خیال ہے. اور تقی عثمانی صاحب جو ہمارے بہت ہی معروف رہنما ہیں، مذہبی بھی بہت بڑی ذات ہے، ان کی بڑا احترام ہے ان کا، انہوں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بکواس 2 ریاستی حل کی اب بند ہو جانی چاہیے. تو بخاری صاحب، کیا یہ پریکٹیکل اپروچ ہے؟ یہ پریکٹیکل اپروچ امریکہ کے نزدیک تو ہوگی، یا ان کے نزدیک ہوگی جو اسرائیل کو پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے، جس طریقے سے وہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہے، جس طریقے سے ہماری مسجد اقصیٰ جو ہماری قبلہ اول ہے اس کے اوپر نہ صرف قبضہ کیا ہوا ہے بلکہ وہاں مسلمانوں کا داخلہ بند ہے. وہاں ہمارے جذبات کی ذلت کے لیے ایسے اقدام کرتا ہے اسرائیل، جس سے مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ہے
وہ گھائل ہوتے ہیں، ایک طرح سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. ہیونگ سیڈ دس، میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ چپت کا روزہ توڑنا چاہیے، کیونکہ بات اب حدوں سے گزر گئی ہے. اب تو نیتن یاہو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چاہے جنگ بند ہو یا نہ ہو، غزہ کے اوپر تو ہمارا کنٹرول قائم رہے گا. Who the hell he thinks he is to rule the land that belongs to the Palestinians؟ وہ پہلے ہو گیا اس لیے کہ یورپ نے منافقت کی، وہ ہو گیا کہ امریکہ نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی مدد کی، یہ ہو گیا کہ مسلمان ملکوں نے بزدلی دکھائی. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں ایسے ایسے مسلم ممالک جہاں پر اسرائیل نے رن اوور کیا، جو اٹ واز اے واک اوور. وہ تو یعنی گنز لگی ہوئی ہیں، میزائل لگے ہوئے ہیں، بٹن تک نہیں دبایا اور فوجی بھاگ گئے وہاں سے. نام لیں گے تو شاید بات دور تلک چل جائے گی. جو اگر یہ حماس کے جو سربراہ ہیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ ان کی واقعی پاکستان سے کوئی امیدیں ہیں، تو کیا پاکستان کیا کر سکتا ہے فلسطین کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے کیا اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ایکشن لے سکے کہ باور کرایا جا سکے؟ میں سمجھ رہا ہوں جس طرف آپ کا اشارہ ہے، اس لیے کہ اسرائیل از اے لینڈ لاک کنٹری. اس کے ارد گرد جتنے چاروں مسلم ممالک ہیں وہی اجازت نہیں دیں گے آپ کو وہاں پر کوئی سامان بھیجنے کی. دیکھ لینا جس نے بھی جو سامان بھیجا ہے وہ الرفا کے باہر پڑا ہوا ہے ابھی تک. جتنی اجازت دیتا ہے اسرائیل اتنا سامان اندر چلا جاتا ہے، جو کہ وہاں کے لوگوں کی نیڈ کا 1/1000واں حصہ بھی نہیں ہے. تو یہ قسم پرسی کی حالت ہے. یعنی پہلی مدد تو آپ کر سکتے ہیں کہ امداد بھیج دیں. دیکھیں امداد تو ہم بھیج رہے ہیں، 3 کے قریب ہمارے جہاز جا چکے ہیں اور مزید ہم بھیج رہے ہیں. اس معاملے میں تو پاکستان پیچھے نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو ڈر صرف اس بات کا ہوگا کہ باہر کے لوگ جنگجو یا مجاہدین یا باقاعدہ ریگولر فورسز آ کے فلسطینیوں کا دفاع کریں، تب ذرا ان کی یعنی جس کو کہتے ہیں نا جان مٹھی میں آئے گی. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری جس سے، اب وہ ان پارلیمانی ورڈ ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، جس سے جان جاتی ہے اسرائیل کی یا اسرائیل کی لیڈرشپ کی، وہ ہے پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور پارلیمنٹ میں پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو بھی فیصلہ کیا جانا چاہیے اس کے بعد کریکٹ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ عسکری اور سول قیادت کو مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر ایک یونائٹڈ سٹینڈ لینا چاہیے، پھر اس کو ویٹ کرانا چاہیے پارلیمنٹ سے اور پھر اعلان کر دینا چاہیے. دیکھیے جب تک وہاں کے موجود ملک، چاہے وہ جارڈن ہے، چاہے وہ ایجپٹ ہے، چاہے وہ یمن ہے یا دوسرے ایک اور چوتھا ملک ہے، وہ جب تک وہاں سے لیبنان ہے چوتھا ملک، وہ وہاں سے جب تک رسائی نہیں دیں گے آپ کو، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ جتنی مرضی ہمت پیدا کر لیں، آپ جتنے مرضی دستے بھیج دیں، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو پہلے تو یہ ان چاروں ممالک کو آپ کو پیسج دینا ہوگی. بھائی کب دیں گے پیسج؟ کیا صرف جنازے اٹھانے کے لیے پیسج ہے؟ کیا صرف زخمی جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں انہیں صرف وہاں سے نکلنے دیا جائے گا، جیسا کہ وہاں سے زخمی نکلے ہیں، کچھ ایجپٹ گئے ہیں، کچھ ٹرکی لے گیا ہے اپنے ملک میں؟ لیکن اس سے زیادہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ملک کو مطالبہ کرنا چاہیے دنیا کی جو دیگر سپر پاورز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، دس از دا ٹائم فار دیم ٹو انٹروین. اگر امریکہ آ سکتا ہے وہاں، اگر برطانیہ اپنے فوجی بھیج سکتا ہے جو غزہ میں لڑ رہے ہیں، تو یہ ممالک کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں یہ کرنے سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے اگر وہ مدد کر سکتا ہے تو ایک تو سامان کی مدد ہے وہ کر رہا ہے، لیکن یہ بھی کرنا چاہیے کہ ایک کنسنسس کیا جانا چاہیے، اس معاملے کو ڈیل کیا جانا چاہیے، پارلیمنٹ سے پاس کرا کے اس کے بعد جو ہے وہاں پر اپنے فوجی ٹروپس بھیجنے. ایبسولوٹلی جب تک یہ اعلان نہیں ہوں گے مسلم ممالک کی طرف سے، اسرائیل اپنی من مرضی کرتا رہے گا. تو کیا ہم فوجی ٹروپس بھیجنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیونکہ ایک اکنامک ہماری سچویشن، دیکھیے اس کے راستے ہیں اپنے عظما. وہ اسلامی فوج جو بنی تھی جس کے لیے ہمارے وہ 7 فٹ کے جوان گئے تھے جن کا نام راحیل شریف ہے، وہ کاہے کے لیے بنی تھی؟ وہ مسلم ممالک کا دفاع کرنے کے لیے بنی تھی. واٹ از اٹ ڈوئنگ؟ وائی کانٹ وی آسک اور ارج دا سعودی لیڈرشپ کہ پلیز ان کو کہیے کہ وہ اب لڑیں ان کی خاطر. یمن میں تو جنگ ہو سکتی ہے ان کے ذریعے، اسرائیل میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ غزہ کا دفاع کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو میں نے بتایا آپ سے کہ وہ بات جلد چل نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ چیخ چنگاڑ کے میں یہاں پر وہ سب باتیں کہہ دوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن دوسری طرف دیکھیے یہ فائدہ کیا ہے اس فورس کا جو آپ نے بات کی؟ کیا یہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہی استعمال کرنے کے لیے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے نا اب کہ کیا اس نے صرف یمن کی جنگ لڑنی تھی جس میں مسلمان کو مار رہا ہے، جو
زائنسٹ جو ہیں جو صہیونی ہیں وہ جو قتل و غارت کر رہے ہیں اس کا دفاع کون کرے گا؟ کاہے کے لیے بنی تھی اسلامک فورس یہ؟ وائی ڈو وی کال اٹ این اسلامک فورس؟ تو ایک تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے کس کس طرح کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے بائیڈن صاحب بول پڑے ہیں، اٹھا جاتا نہیں ان سے، جانا کسی طرف ہوتا ہے چل پڑتے ہیں کسی طرف۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حماس کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی خواتینوں سے جنسی زیادتی کر رہے ہیں، ان کو زندہ جلا رہے ہیں اور ان کی قتل و غارت میں ملوث ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے بائیڈن صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ جو رہا ہو کے جو خواتین گئی ہیں حماس کی قید سے، انہوں نے ایک خط لکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے، جس میں اس خاتون نے کہا تھا کہ میری بیٹی وہاں شہزادیوں کی طرح رہی، وہ جو کچھ خود کھاتے تھے وہی ہمیں کھلاتے تھے۔ کیا وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس طرح کا ایک واقعہ نہیں ہے، بہت ساری ایگزامپلز ہیں، ویڈیوگرافی ہوئی ہے، ویڈیوز پر لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح۔ تو میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ کسی نہ کسی کو کہنا چاہیے کہ بائیڈن صاحب ہوش کے ناخن لیں، آپ یہ اپنی بکواس بند کریں، یہ لغو گفتگو جو آپ کر رہے ہیں کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھرے گا، کیونکہ حماس کی یہ روایت نہیں ہے۔ تو یہ جو نتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے بعد جو غزہ کا جو ہے سیکیورٹی کنٹرول وہ اسرائیل سنبھالے گا۔ دیکھیں نیتن یاہو از another idiot۔ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جو فرانس کے صدر آئے تھے دوحہ میں، قطر میں ایک کانفرنس کے لیے، وہ کہہ گئے بات اصل وہ سمجھ آنی چاہیے نیتن یاہو کو کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ آپ غزہ سے حماس کو ختم کر دیں گے تو یہ جنگ آپ کو 10 سال تک جاری رکھنی پڑے گی۔ آپ کو پتا فرانس بھی حمایتی ہے نا اسرائیل کا، تو سچی بات انہوں نے بتا دی ہے نیتن یاہو کو۔ یہ خواب آپ کا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے جا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ مسلمان ممالک اپنے گٹس، تو اگر اپنے الائز کی طرف سے اسرائیل کو اس طرح کے ریاکشنز آ رہے ہیں تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ اتنا پرولونگ کر سکے گا کہ آہستہ آہستہ ان کی حمایت ختم؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے جس طریقے سے نیتن یاہو اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ غزہ تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، میں اس پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آلریڈی اس کے اندر لبنان اور یمن تو یعنی شامل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ 3 جہازوں کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے حوثی جو لوگ ہیں یمن کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے کسی بھی جہاز کو نہیں گزرنے دیں گے جو اسرائیل کی ملکیت ہو یا اس میں اسرائیل کے لیے اسلحہ اور بارود جا رہا ہو۔ تو دے ہیو ناٹ اونلی تھریٹنڈ، دے ہیو پرووڈ اٹ۔ ایک جہاز کو تو وہ لے گئے تھے نا پکڑ کے۔ تو یہ صورتحال ہے۔